स्कर्दू बल्तिस्तान में इंसानी हकूक़ के दिफ़ाकारों की तरबियत के लिए मुनक़िदा 2 रोज़ा ट्रेनिंग अख्ताम पज़ीर हुआ। इस ट्रेनिंग का अहतमाम पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया था। इस ट्रेनिंग के अहतमाम को शुरका ने सराहा। सबसे पहले तो मैं HRCP का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत सक्सेसफुल ये 2 डेज़ वर्कशॉप कंडक्ट किया, क्योंकि मैं ख़ुद ह्यूमन राइट्स के साथ अटैच रही हूँ और मैं जेंडर एक्टिविस्ट रही हूँ यहाँ पर और काम भी कर रही हूँ। तो इस चीज़ की ज़रूरत बहुत महसूस हो रही थी कि हमें लॉज़ के ऊपर और हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, उसके हवाले से जितने भी यहाँ के एक्टिविस्ट है, डिफेंडर्स हैं, उनको एक अच्छी सी ट्रेनिंग मिले ताकि ये फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ और अवेयर होकर अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो इसमें असरार साहब और फ़िरोज़ा साहिबा और साथ में यहाँ से हमारे जो काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑपरेट किया और मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बढ़ के मैंने इस ट्रेनिंग को पाया, क्योंकि मेरा ख़्याल था कि यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी चीज़ होगी कि लॉज़ पढ़ाए जाएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जस्ट स्लाइड्स होंगी, बल्कि उन्होंने ना सिर्फ वो बताया बल्कि हमें एडवोकेसी के हवाले से बताया कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हमने प्लान करना है, क्या हमारा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और किस तरह मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन को लेकर जाएंगे, कौन से इंडिकेटर्स है जिनको हमने देखना है और कौन से हमारे टारगेट ऑडियंस है, या हमारा थीम है, टाइटल है, तो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हमने सेट करने हैं और एक स्मार्ट प्लान को कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रही और इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मीडिया कवरेज के लिए और तमाम पार्टिसिपेंट्स का। थैंक यू सो मच। इलाके के जो है उसमें बड़ी जो कौमियतें होती हैं, जो ताकत होते हैं, उनसे कमज़ोरों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। ये दुनिया भर में ये पॉलिसी राइज है। टूरिज़म का जो है वो बहुत मुश्किल सिस्टम है। उसको पाकिस्तान की आवाम को, उनके जो वहाँ के सिविल सिस्टम है उनको मुश्किल है। तो हमारे लिए HRCP से आप किस किस्म की असिस्टेंट की मदद की तवक्कुल करते हैं? तो हम इसी फोरम में हैं और हमारी यही आवाज़ है कि वो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और इसके जो हमारी प्रॉपर्टीज़ को किसी ख़ास मखसूस ताकतों के हाथों जाने से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी ताउन करें। ये बीइंग अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री, हर सिटीज़न की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने राइट्स के बारे में जाने और उससे अवेयर हों ताकि उस पर अमल करने में उनको आसानी हो। जब तक हम राइट्स से अवेयर नहीं होते हैं तो हम अपने हुकूक़ को हंड करने में, अपने हुकूक़ को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं। ये दो रोज़ा जो वर्कशॉप हमारे पास यहाँ हुआ, जो कॉन्फ्रेंस हुई और बेहतरीन था। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी नए टर्म्स आ जाते हैं और नए जो ह्यूमन राइट्स के एक्ट्स पास हो जाते हैं, उनसे हमें अवेयरनेस मिली। जैसे कि अभी एक लास्ट में डिस्कस हुआ डिजिटल सिक्योरिटी एंड फिज़िकल सिक्योरिटी के हवाले से, उस पर मैं फ़ोकस करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त हमें न सिर्फ जिस्मानी तौर पे हमें ख़तरा होता है बल्कि हमें डिजिटली भी हमारे राइट्स को वायलेट किया जाता है। और उनकी प्रोटेक्शन कैसे करना है, किस तरह से, कौन से फोरम हैं जिसमें से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। तो इट वाज वेरी फ्रूटफुल सेशन फॉर मी एंड फॉर माई टीम। आज जो इंसानी हुकूक़ के एडुकेसी को लेकर, जो ह्यूमन राइट्स एडुकेसी को लेकर जो ट्रेनिंग हुई है, मुझे लगता है कि हमारे इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा पब्लिक एट लार्ज के साथ एक डायरेक्ट उनके साथ इंटरेक्शन रहता है। हम उनके लिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिमिटेशन में रहते हुए जब हम ये काम करते हैं तो उसकी अफादियत, उसका इम्पैक्ट, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। मुझे ये लगता है कि कानून साजी भी हुई है, इदारे भी मौजूद हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी उसी वक्त होगी जब उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें इल्म भी नहीं होता, ठीक है। कानून, इंसानी हुकूक़ के, ह्यूमन राइट्स के बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं, जैसे एक्ट हैं, जैसे कमीशंस हैं, जिनके बारे में एक आम इंसान को पता होना चाहिए कि वो अगर किसी सिविल सर्वेंट के पास आता है तो उसके क्या हुकूक़ हैं, वो उसको अपने लिए किस तरह से अपने जो है वो अपने हक़ को हासिल कर सकता है और उसमें किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकता है और अपना हक़ ले सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कानून साजी भी हुई है, कानून भी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और अवेयरनेस
جو ہے وہ بیسکلی دیٹس دا مسنگ. تو ہمیں اگر جتنا ہم اویئرنیس اور آگاہی پھیلائیں گے اتنا ہی اس عام عوام کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک سول سرونٹ سے کیسے اپنے حق کو حاصل کر سکے. گورنمنٹ کی جو باڈیز ہیں وہاں سے ہٹ کر جو عام زندگی کی جو ڈیلی روٹین ہے ان میں ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا ہے. اور میرے خیال میں یہ سب سے بہت ضروری چیز جو ہے وہ اویئرنیس سیشن تھا, اور یہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج اسکردو میں 2 روزہ ٹریننگ اور ورکشاپ تھے, جس میں ہمیں فنڈامنٹل رائٹس اور انسانی حقوق کے جتنے بھی جو لوازمات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور اقوام متحدہ کے تھرو جو بھی رولس بناتے ہیں بینگس آف ہیومنائٹی, اور اس کے علاوہ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جتنے بھی جو قانون بنائی ہوئی ہے اس حوالے سے ہمیں آگاہی سیشن رکھی گئی, اور اس میں ہمیں مختلف طریقے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جس میں فرسٹ ٹائم ہمیں رائٹس آف اسپیچ, رائٹس آف لائف, اس حوالے سے جتنے بھی مختلف جو رائٹس آف فری آف اسپیچ, اس کے علاوہ آزادی ظاہر رائے گی, اس کے علاوہ مختلف جو انسانی بنیادی اصول ہیں, حقوق ہیں, اس حوالے سے ہمیں آگاہی کا بہت بہترین موقع فراہم ہوا. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان گلگت بلتستان چیپٹر کی جانب سے آج جو منعقدہ سیشن تھا, اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. جہاں ایک طرف ٹریننگ حاصل کرنے والوں نے اس کو سراہا, وہیں پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ذمہ داروں نے شرکاء کی دلچسپی کو بھی حوصلہ افزا قرار دیا. یہاں پہ جو 2 روزہ تک ہماری ٹریننگ ہوئی, اس میں ایک بہت اچھا لرننگ ایکسپیرینس یہ بھی تھا کہ لوگوں کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی اور لوگ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھے سیکھنے کے بارے میں بھی. جہاں تک ان کے نالج لیول کا بات ہے تو میں یہی کہوں گی کہ نالج لیول لوگوں کا بہت اچھا ہے, اور جو سارے ہمارے ٹریننگ کے ساتھی تھے ان کا ورک ایکسپیرینس بھی بہت ایکسٹینسو تھا, اور وہ لوگوں کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں. مگر ہاں ضرورت ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا اس بات چیت کو زیادہ بڑھایا جائے کہ انسانی بنیادی حقوق کیا ہیں, تاکہ یہ جو انسانی حقوق کے دفاع کار ہیں یہ اپنے کام کو بہت اور بہتر طریقے سے کر سکیں, اور جو یہ سفر ہے جس میں دوسروں کے لیے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے وہ سرگرم. دیکھیں کہ آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو ٹریننگ دیتی آئی ہیں, تو کیا فرق پایا؟ اسکردو کے کانٹیکس میں میں یہ کہوں گی میرا بہت تجربہ اچھا ہے پورے پاکستان میں خواتین اور مرد کو ٹریننگ کروانے کا, اور جو بھی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں ٹریننگ میں. مگر اسکردو کی ایک جو سگنیفیکنٹ بات ہے, یہاں پر خواتین جو ہیں وہ بہت امپاورڈ ہیں, ووکل ہیں, اور بہت ہی ان کا اویئرنیس لیول بہت ہی امپریسو ہے, اور بہت ہی وہ انسپائرنگ ہے. ان سے ملنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کی اس کانٹیکسٹ میں ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں ان سے بات چیت کرنا, یہ بہت انسپائرنگ تھا. اور ہمارے گروپ میں زیادہ تر وہ خواتین تھیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کی دوسرے شہروں میں جا کے, اور مگر واپس آئیں, یہ سب سے انسپائرنگ بات ہے, اور واپس آئی ہوئی ہیں اور اپنے ہی جگہ پر آ کر مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں. تو یہ بہت ہی متاثر کن بات ہے. واپس آنا آپ کے لیے جو متاثر کن تھا, اس کے علاوہ سب سے زیادہ کمی کون سی فیلڈ میں آپ نے محسوس کی کہ لوگوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گی کمی ہے, مگر ہاں ضرورت یہاں پر جو ہے نیٹ ورکس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس بہت تجربہ ہے, لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا ہوگا کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ یہاں پر تھوڑا کام کریں اور ان کے نیٹ ورکس کو مضبوط کریں, تاکہ یہاں پر لوگ اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں اور اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں, اور یہ انشور کریں کہ وہ طبقے, وہ ساتھی, وہ لوگ جو ابھی تعلیم, صحت اور باقی بنیادی سہولیات میں کو حاصل کرنے میں پیچھے ہیں, ان تک اس کی رسائی ہو سکے. قوانین کا سمجھنا بہت ضروری ہے, عام شہری کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن جو لوگ سماجی خدمت سر انجام دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے ان قوانین سے واقفیت, آئین سے واقفیت اور بنیادی جو فریم ورک ہے لیگل, اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اس لیے ہم نے لیگل ایکسپرٹ کو مدعو کیا تھا تاکہ وہ ان بنیادی باتوں سے ان کو آگاہ کرے. تو بہت تفصیلاً ان تمام
موضوعات کے اوپر بات ہو گئی اور ساتھ میں اس امر پہ بھی بات ہو گئی کہ یہاں جو بنیادی مسائل ہیں جیسے بچوں کے حوالے سے کئی کیسز سامنے آتے رہے ہیں وقت کے ساتھ، خواتین کے بڑے مسائل ہیں، مزدوروں کے مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سے قانونی طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں اور کون سے قوانین ہیں جن پر امپلیمنٹیشن کے ذریعے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کا کمیشن موجود ہے سرکار کا، اور اس کی چیئر پرسن جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی منسٹر ہیں، اور اس کے تحت ایک کمیشن قائم کیا گیا ہے، اور کمیشن کے نیچے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے جن کا ایک ہیلپ لائن بھی ہے، تو بچوں کے جتنے مسائل درپیش آتے ہیں وہ ادھر رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح پولیس کا ادارہ ہے، تو پولیس کے ادارے کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید سینسٹائز کیا جائے، اور 15 ایک ہیلپ لائن ہے، اس پہ بھی کال کی جا سکتی ہے، لوگ مدد لے سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو یہاں تحفظ فراہم کرتے ہیں، جیسے بچوں کے مشقت کے خلاف ایک قانون ہے 2019 کا، اس کے تحت یہاں بچوں کی مشقت کے خاتمے کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کارپورل پنشمنٹ، سکولوں کے اندر جو بچوں پہ تشدد ہوتا ہے اس کے خلاف 2015 کا قانون موجود ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب ہماری جو سول سوسائٹی کی سٹرگل تو یہ ہوگی کہ ان قوانین کی نہ صرف عوام میں آگاہی ہو، بلکہ وہ جو سروس پرووائڈر ہیں، جو محکمے ان مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کے اندر موجود لوگوں کی بھی سینسٹائزیشن ہو، تاکہ مل جل کے ان قوانین پر عمل درآمد کو اور معاشرے کے اندر رول آف لا کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہے، جدوجہد ہماری جو ہے اور منزل بھی ہماری جو ہے ایک ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے ناانصافیوں کا خاتمہ ہو اور ظلم و زیادتیوں کے خلاف جو ہے ہم اکٹھے ہو کے جس طرح حکومت کا مقصد ہے، ریاست کا مقصد ہے، ریاستی اداروں کا مقصد ہے، جو سمجھتے ہیں وہ لوگ کہ یہ ہمارا مقصد ہے، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں جب ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ظلم و زیادتی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور آپ جب ظلم و زیادتی نہیں کریں گے تو ہم آواز نہیں اٹھائیں گے۔ بس بات اتنی سی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ جو ایک دفعہ تمام جو شرکاء ہے، پارٹیسپینٹ ہیں، آپ لوگوں نے انتہائی تعامل سے سنا، آپ لوگوں کی کمٹمنٹ کو، آپ لوگوں کی ہمت کو، اور مستقبل میں آپ لوگوں کے عزم کو بھی میں نے دیکھا، سلام پیش کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر اسی عزم کے ساتھ کہ ہمارا مقصد ایک ہے اور ہماری منزل ایک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا۔